الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء والزرع. ہوئیدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہوئیدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا. جلانا ہے مجھے ہر شم میں دل کو سوز پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر شم میں دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریخ کرا کر میں جلانا کر کے چھوڑوں گا. پیونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پیونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا. نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، صاحب علم و دانش، اساتذہ کرام، قابل قدر مہمانان اعزام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، ہر انسانی ایجاد میں افادیت کے ساتھ نقصان کا بھی اندیشہ پایا جاتا ہے. موبائل فون بھی دیگر اشیاء کی طرح بذات خود کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک نہ اس کا غلط استعمال کیا جائے. موبائل فون انسانی استعمال کا محتاج ہے. جب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ فائدہ مند ہوگا، اور جب ہم اپنے مقصد سے انحراف کرنے لگے تب یہ نقصان کا سبب بن جائے گا. موبائل فون کو عمر عیار کی زنجیر اور جام جمشید سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں زندگی سے وابستہ تمام تر معلومات کے ہیں. موبائل فون بیک وقت فون، ٹی وی، کمپیوٹر، ریڈیو الارم، کیلکولیٹر، ٹیپ ریکارڈر، کیمرہ، ویڈیو کیمرہ اور نہ جانے کیا کیا کام انجام دیتا ہے. موبائل فون انٹرنیٹ کے ذریعے پوری جہاں کی معلومات ایک جنبش میں آپ کی نظر کرتی ہے. ایک سیدھا سادہ اصول بن گیا ہے کہ انٹرنیٹ جتنا زیادہ لوگوں کو سہولت مہیا کرے گا، لوگ اتنا ہی زیادہ اس پر وقت صرف کریں گے. موبائل انٹرنیٹ پر تقریباً 35 کروڑ ویب سائٹس موجود ہیں، جن میں سے صرف 2% یعنی 70 لاکھ کے قریب ویب سائٹس موجود ہیں. یہ حقیقت بھی ایک عبرت، حیرت اور صدمے سے کم نہیں کہ 90% انٹرنیٹ صارفین اس 2% ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں. بوریت اور لوگوں سے دوری ہی آدمی کو اس موبائل فون کی جادوئی دنیا کی جانب راغب کر رہی ہے. سامعین گرامی، موبائل فون کے بے جا استعمال کی وجہ سے انسان تنہائی پسند ہو کر رہ گیا ہے. سوشل میڈیا پہ جن کے ہزاروں دوست ہوتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں ان کا کوئی پرسان حال دوست اور غمخوار نہیں ہوتا. کڑے وقتوں میں ایسے افراد کا نفسیاتی عوارض میں گرفتار ہونا اور مایوسی کا شکار ہونا ایک فطری عمل ہے. موبائل فون کے بے جا استعمال کی وجہ سے خاندانی تانے بانے بکھرنے لگے ہیں. موبائل فون کی بے جا استعمال کی وجہ سے شوہر بیوی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے گھر میں رہتے ہوئے بھی گفت و شنید سے محروم کر دیا ہے. بہت ہی قابل تشویش پہلو ہے کہ بچوں کو کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور موبائل گیم سے فرصت نہیں، اور ماں باپ کو اپنے کاروبار، اپنی لوٹی اور سوشل میڈیا کے دوستوں سے فرصت نہیں. موبائل فون کی بے جا استعمال کی وجہ سے ہم نے بچوں کی صحیح تربیت، رشتہ داروں کے حقوق و صلہ رحمی اور ازدواج کے حقوق کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ تیزی سے تنزل کی جانب گامزن ہے. رشتہ داریاں ختم ہونے لگی ہیں، خاندان بکھرنے لگے ہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے مارا. سامعین گرامی، موبائل فون دنیا کی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو کامیاب بھی بنا سکتی ہے اور ناکام بھی بنا سکتی ہے. موبائل فون دنیا کی وہ واحد چیز کو بنا بھی سکتی ہے اور برباد بھی کر سکتی ہے. دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو موبائل فون آپ کا بہترین دوست بھی ہے اور بدترین دشمن ہے. چوز آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو موبائل فون کو اپنا بہترین دوست بنانا ہے یا بدترین دشمن. آپ نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے. یاد رکھو دوستو، موبائل فون کو اگر غلام بنا کر رکھو گے تو بادشاہ بن جاؤ گے، اور اگر موبائل فون کو بادشاہ بناؤ گے تو غلام بن جاؤ گے. ایک ریسرچ کے مطابق
ایک عام انسان دن میں اوسطاً 140 مرتبہ موبائل چیک کرتا ہے. اس نے کون سا اسٹیٹس لگا, میں کون سا اسٹیٹس لگاؤں, میرے اسٹیٹس پر کتنے ویوز اور کمنٹس آئے, میری پوسٹ پر کتنے لائکس آئے, میری اسٹوری پر کتنے کمنٹس آئے. سامعین گرامی, یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کو برباد کرتی جاتی ہیں. برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا, برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو جا بیٹھا, انجام گلستان کیا ہوگا. ارے دوستو, اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو کیسے کامیاب ہوں گے, کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے. اے دوست, 140 مرتبہ چھوڑ, اگر ہم دن میں صرف 5 مرتبہ اپنے مقصد کو یاد کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. پھر ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. موبائل فون کا بیجا استعمال ہماری زندگی کو آہستہ آہستہ ناکارہ کر رہا ہے. اس لیے موبائل چھوڑو اور اپنے مقصد کو کام کرو, محنت کرو, کوشش کرو, وقت سے مقابلہ کرو, تاکہ ہم لوگ بامقصد زندگی گزار سکیں. موبائل پر فالتو وقت گزارنے کے بجائے وقت کا اچھا استعمال کرو تاکہ ہمارے نالج میں اضافہ ہو. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت اولاد. شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتے, شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتے, وہ دم ہے اگر تو نہیں